ذوق لطیف کے پیارے دوستو، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی کہانی کو جانیں گے جو نہ صرف میری ہے، نہ صرف آپ کی ہے، بلکہ یہ ہر ایک انسان کی کہانی ہے۔ لیکن اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ہماری یہ کہانی ہونے کے باوجود، ہم سب کی کہانی ہونے کے باوجود، ہم میں سے بہت کم لوگ اس کہانی کو جانتے ہیں۔ تو وہ کہانی کون سی ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، بس پانی کا ایک قطرہ تھا۔ میری طرح لگ بھگ 1 کروڑ قطرے اور بھی تھے، لیکن منزل پر میں ہی پہنچا۔ اس وقت تک مجھے بس جو ایک چیز یاد تھی، وہ وعدہ تھا جو میں نے اپنے رب سے کیا تھا، جب اس نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پہ موجود سبھی، جن میں بھی تھا، نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن وہ رب کون ہے، کہاں ہے، اس وقت تک مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں جو ایک پانی کا قطرہ تھا، انڈے سے ملنے کے بعد مجھ میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگی۔ میں 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16، اور یوں میں بڑھنے لگ گیا۔ میرا والیوم بڑھنے لگ گیا۔ ہر 4 میں سے ایک زائگوٹ اس مرحلے پر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن میں ان 3 میں سے ایک تھا جو بچ گیا اور اپنا سفر جاری رکھے رہا۔ اب میرا نام زائگوٹ سے بلاسٹوسائٹ تھا، اور میرا گھر اووری کی بجائے کسی اور جگہ پر میں آ گیا تھا۔ اس نئی جگہ پر آنے پر میں سہما ہوا تھا اور ایکسائٹیڈ بھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک جھلی نے مجھے اوڑھ لیا اور مجھے ایسے ڈھانپ لیا جیسے میری حفاظت کرنے آئی ہو۔ اس کا نام ایمنیوٹک سیک تھا، اور اب میرا نام بھی بدل کر ایمبریو ہو چکا تھا۔ اب مجھے ایک گھر مل گیا تھا، ایک پناہ گاہ مل گئی تھی، تو مجھے بھوک ستانے لگی۔ پریشان میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تبھی اس جھلی کے ساتھ ایک بیگ آ ملا جس میں مجھے کھانا، پانی اور آکسیجن ملنے لگی۔ جھلی نے بتایا کہ اس بیگ کو پلیسینٹا کہتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ جو میں سوچتا ہوں وہ فوراً سے ہو جاتا ہے۔ اب تک مجھے وجود میں آئے ہوئے 4 ہفتے گزر چکے تھے۔ میرے بے نشان اور گمنام وجود میں 2 حلقے پڑنے لگے تھے، جن کے ذریعے روشنی میرے وجود میں داخل ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے نظر آیا کہ میرا ایک چہرہ بھی ہے۔ میں اپنے وجود کو محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی آس پاس کا سناٹا مجھے ڈرا رہا تھا، اور ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس سناٹے کو کیسے دور کروں۔ تبھی مجھے دھک دھک کی آواز آنے لگی، جو 1 منٹ میں 65 ٹائمز کسی لگاتار دھن کی طرح آ رہی تھی۔ میں آس پاس دیکھنے لگا کہ اس میوزک کو بجانے والا کون ہے۔ تب میری نظر اپنے سینے پر پڑی، جہاں ایک چھوٹا سا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب ہر سال 4000 دل اس مرحلے پر وقت پر نہیں دھڑک پاتے، اور پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی دھڑکن کا ساز بے ربط ہو جاتا ہے۔ میں ان خوش قسمت دلوں میں سے ایک تھا جس کی دھڑکن بہت منظم انداز میں ایکٹیو تھی، لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون تھا جو میرے ہر خدشے سے آگاہ تھا اور میری اتنی فکر کر رہا تھا، اور میری ہر پریشانی کا ایڈوانس میں بندوبست کر رہا تھا۔ اب میرے وجود کو لگ بھگ 2 مہینے گزر چکے تھے، اور میں نے دیکھا کہ میرے وجود میں 2 چھوٹے چھوٹے بازو، ٹانگیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ مجھے اس وقت اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ ہر 300 میں سے ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس کی اس مرحلے پر ٹانگیں اور بازو نہیں بن پاتے۔ لیکن یہ کیا، میں یہاں بھی قسمت والا تھا۔ اس دوسرے مہینے میں میرا دماغ اور حرام مغز بن رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، میں محسوس کر رہا تھا، اور اس احساس کو یاد بھی رکھ سکتا تھا۔ یہ مہینہ ختم ہوا تو میرے پاس ایک دماغ تھا، ایک دل تھا، اور معدہ تھا، آنتیں تھی۔ میں کھا سکتا تھا، میں پی سکتا تھا، میں سونگھ سکتا تھا، اور میں خارج بھی کر سکتا تھا۔ میں بہت خوش بھی تھا اور بہت حیران بھی کہ اس مرحلے پر ہر 100 میں سے 22 ایسے وجود ہوتے ہیں جن کا برین اور جن کے اعصاب میں کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ بھی ان 78 میں سے ایک تھا جن کے پاس ایک صحت مند دماغ اور ایک مضبوط دل تھا۔ میں بہت نہال تھا۔ میرا نام بھی بدل کر اب فیٹس ہو گیا تھا، اور میں بھی اپنے نام کی طرح بالکل فٹ تھا۔ اگلے 2 مہینوں میں میرے ہاتھ، انگلیاں، جگر، گردے، کان اور منہ سب مکمل ہو چکے تھے۔ میں خوشی سے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کبھی کھولتا اور کبھی بند کرتا تھا۔ اپنے اس گھر میں جس کا نام یوٹرس تھا، اس میں کبھی ادھر تیرتا اور کبھی ادھر گھومتا۔ اس خوشی میں مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ 1000 میں سے ایک وجود کا نہ گردے بن پاتے ہیں، نہ جگر کام کرتا ہے، لیکن میرے پاس یہ سب ٹھیک حالت میں تھے۔ ابھی تک مجھے اس کرشمہ ساز کا نام نہیں پتا تھا جو میرے وجود کی انجینئرنگ کر رہا تھا۔ مہینے گزرتے جا رہے تھے، میں
اور بھی اسٹرانگ ہوتا جا رہا تھا، اب زیادہ ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ شرارت میں کبھی اپنے گھر کی ایک دیوار پر پاؤں مارتا اور کبھی دوسری طرف پلٹی کھاتا۔ جب میں یوں کرتا مجھے باہر سے کسی کی خوش ہونے اور ہنسنے کی آواز آتی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری یہ شرارتیں کسی کو بہت پسند آ رہی ہوں اور لبھا رہی ہوں۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شرارتیں کرتے کرتے ہر 100 میں سے 3 کھلاڑی کھیل ہار جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی میں کھیل جیت رہا تھا۔ میرا وجود بڑھ رہا تھا، میرے احساس توانا ہو رہے تھے، میری پلکیں، ناخن، بھویں اور سر کے بال بن رہے۔ واہ، میں تو خوبصورت لگنے لگ گیا تھا۔ اب میرے پھیپھڑے بن رہے تھے، میرے جسم میں خون رواں دواں تھا اور میرا بلڈ سرکولیشن کافی اچھا تھا۔ مجھ میں اب وہ احساس ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھے، مجھے کوئی سنے، میں اٹھایا جاؤں، میں کھلایا جاؤں۔ میرا گھر جہاں میں 9 مہینے سے تھا اب مجھے الوداع کہنے کی تیاری میں تھا۔ میں نئی جگہ جانے سے خوفزدہ بھی تھا اور پرجوش بھی تھا۔ میرے گرد جھلی سکڑنے لگی، پانی کم ہونے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سب مجھے خدا حافظ کہہ رہے ہوں۔ میں بھی ہاتھ ہلا رہا تھا اور پھر پلک جھپکتے میں مجھے ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور جب آنکھ کھولی تو خود کو کسی کی گود میں پایا۔ میں گھبرایا، جی بھر کر رونے لگا۔ میرے آس پاس لوگ میرے رونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ میں وجود میں آ چکا تھا، ہاں میں پیدا ہو چکا تھا، اور مجھے احساس تھا کہ میں اب بھی خوش قسمت رہا تھا، کیونکہ ہر 100 میں سے ایک بچہ اس مرحلے پر اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں اس دفعہ بھی 99 میں سے تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ میرا کریٹر کون ہے، میرا ڈیزائنر کون ہے، کس نے میری تخلیق کی، اور بہت طرح کے سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، اور میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ایک بہت ہی خوبصورت آواز میری کانوں پر پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں جان گیا کہ وہ رب کون تھا، وہ کون تھا جس نے میری ڈیزائننگ کی، جس نے مجھے بنایا، جس نے ہر مرحلے پر میرا ساتھ دیا اور میری پریشانیوں کا ایڈوانس میں بندوبست جس نے کیا۔ ہاں، وہ اللہ ہی تھا۔ اسی نے اس جھلی کو میرے گرد لپیٹ دیا تھا، وہاں اندھیرے میں میرے کھانے کا سامان کیا تھا۔ اسی نے مجھے دل، دماغ، جگر اور پھیپھڑے دیے تھے، جس کی وجہ سے میں سوچ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، جس نے میرے چہرے پر آنکھیں، آنکھوں میں روشنی اور روشنی میں خود کو ظاہر کیا تھا۔ اور پھر جب میں کچھ بڑا ہوا تو مجھے اپنے اسی رب کا یہ کلام پڑھوایا گیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون۔ وہی تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہی اللہ ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ تو دوستو، یہ تھی کہانی جو مجھے آپ کو بتانی تھی۔ اب آپ بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔